اس جان پر سب سے بڑا ادھیکار اور حق ہے تو اللہ کا، اس مال پر سب سے بڑا ادھیکار اور حق ہے تو اللہ کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ رشتہ داروں کا، کسی کا حق نہیں ہے۔ سب سے بڑا ادھیکار اور حق اللہ کا ہے، اس سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے۔ تو جب یہ جان میری نہیں، جب یہ مال میرا نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آواز لگے تو اللہ کے راستے میں ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان۔ یہ جذبہ صحابہ میں اللہ کے نبی نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور صحابہ نے اس جذبے کو سمجھا تھا۔ اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم سفر حج سے واپس ہو رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، چاندنی رات ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند پر بدلیاں چھا رہی ہے، یعنی بادل چھا رہے ہیں، پھر بادل ہٹتے ہیں تو چاند، روشن چہرہ چاند کا سامنے آ جاتا ہے، اور بار بار بادل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سر سجود ہوئے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ، یہ چاند پر مختلف حالات آ رہے ہیں اور یہ ان حالتوں سے گزر کر سارے عالم کو روشن اور منور کر رہا ہے۔ اے اللہ، عمر پر بھی حالات آ رہے ہیں، میرے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالتوں کی میں تاب نہ لے سکوں، برداشت نہ کر سکوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب کر دے، اے اللہ میں شہیدوں میں شمار ہو جاؤں، مجھے شہید بننا ہے، مجھے شہید ہونا ہے تیرے راستے میں۔ شہادت کو سعادت وہ لوگ سمجھتے تھے، نیک بختی، خوش بختی، سب سے بڑا نیک عمل اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربان ہونا۔ دو سگے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی صفیں تیار کر رہے ہیں، وہ سگے بھائی آ گئے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک کی ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی، ایک کی ہائٹ کم تھی، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی نے بڑے کو منتخب کیا، چن لیا، ٹھیک ہے چلو تم بدر میں ہمارے ساتھ رہو گے، اور چھوٹے سے کہا تم چھوٹے ہو، کچھ سال بعد کوشش کرنا، لہذا تم چلے جاؤ۔ تو وہ چھوٹا کہنے لگا، اللہ کے نبی میں واپس تو نہ جاؤں گا، مقابلہ ہو جائے میرے بھائی سے، اگر مقابلے میں کشتی میں اگر میں اسے پچھاڑ دوں تو اللہ کے نبی میرا بھی سلیکشن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی پکنک کے لیے نہیں جا رہے تھے، شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی اب دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا، بھائی جان تم چنندہ ہو، تم منتخب شدہ ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی نے چن لیا، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، اب میرا باقی ہے، اگر تم گر جاؤ اور میں تمہارے اوپر بیٹھ جاؤں تو گویا ایسے نظر آئے گا کہ میں نے تمہیں پچھاڑ دیا، تمہیں ہرا دیا، تمہارے اس عمل سے میرا سلیکشن ہو جائے گا۔ بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، لہذا وہ گر گیا، وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ بڑا چھوٹے کی وجہ سے گرا ہے، کہ تاکہ چھوٹے کو موقع مل جائے۔ حالانکہ بھائی بھائی میں بہت محبت ہوتی ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے سے کوئی روک دے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے روک دے۔ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے سے کوئی روک دے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ محبتیں، یہ تو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ یقیناً جب ہمیں کوئی روک رہا ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے تو اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر رہا ہے، اسے اپنے ایمان پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ننھا منھا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میں اس بچے کو جہاد میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی نوجوان، تمہارے شوہر یا تمہارے والد محترم نہیں ہے جسے تم پیش کرو؟ کہنے لگی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا، یہ بچہ میرے پاس ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بچے کا کیا کام ہوگا جہاد میں؟ کہا اللہ کے نبی ڈھال یقیناً ہمارے پاس کم ہے، ڈھال ہمارے پاس کم ہے، اس میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر دینا، کہ کوئی مجاہد جہاد میں جب میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرے گا تو میں سمجھوں گی کہ وہ بھی مبارکباد اور میں بھی مبارک، میری زندگی مبارک اور اس کی موت مبارک۔ اللہ کے نبی میرے بچے کو جہاد میں پیش کر لیجئے۔ یہ جذبہ تھا ماؤں کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا اور امت کی شہزادیوں کا اور امت کی ماؤں کا، کہ اپنے ننھے منھے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک صحابی عمرو بن جموح ہے، پاؤں سے معذور ہے، لنگڑے ہیں، موقع آیا جہاد کا، 4 نوجوان بیٹے ہیں، چاروں کو کہا کہ جاؤ تم شرکت کرو۔ یہ 4 بیٹے شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے سے یہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا 4 نوجوان بیٹوں کو بھیج دیا، یہ کم نہ تھا، اب تم خود بھی جا رہے ہو، تم معذور ہو پاؤں سے، اور ہنس کر یہ کہنے لگی میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم ڈر کر میدان جہاد سے واپس گھر پر لوٹ کر آ رہے ہو، کیونکہ تمہارے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن جموح نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، اگر میں مر جاؤں تیرے نام پر تیرے راستے میں، تو میری لاش کو میرے گھر تک نہ پہنچنے دینا۔ ہوا یہی کہ میدان کارزار میں 4 بیٹے شہید ہو گئے اور یہ شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اب یہ خاتون وہاں پر پہنچی ہے اپنے بیٹوں کی اور شوہر کی لاش کو لینے کے لیے، تو اب اونٹ چل نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا عمرو بن جموح نے کچھ کہا تھا؟ کہا میں نے جب مذاق اڑایا کہ تم لنگڑے ہو اور تم الٹے پاؤں واپس بھاگ کر ڈر کر آ جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو میرے گھر تک نہ پہنچنے دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا ان کی قبول ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دعا اللہ نے قبول کی ہے، اب یہ گھر پر نہیں لوٹیں گے، لہٰذا ویسے ہی قبرستان میں جا کر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ جذبہ تھا معذوروں کا اور بچوں کا اور عورتوں کا۔ ہمارے اندر وہ جذبہ کوٹ کوٹ کر ہونا چاہیے کہ یہ جار اللہ کی، یہ مال اللہ کا، سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر یہ لگ جائے۔